Mustafa Nawaz Khokar Saab, now you are sure that the elections are going to happen, right? انشاءاللہ اس کی 2-3 وجوہات ہیں رانا بھائی. پہلی وجہ جو سمجھنے کی میرے خیال سے ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے جو پاکستان کو فیسلٹی دی ہے وہ مارچ میں ایکسپائر ہو رہی ہے اور یہ سٹینڈ بائی فیسلٹی ہے. یعنی کہ پاکستان کو ایک بڑے پروگرام کی ضرورت ہے جو صرف وہ الیکٹڈ حکومت کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے. تو مارچ تک ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم الیکشنز کرا لیں, ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ان پلیس آ جائے, اور پھر اس کے بعد وہ ایک, کیونکہ ہماری اکانومی کی وہ حالت ہے کہ ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑی ہے, تو پھر پاکستان کو ایک بڑے پروگرام کی ضرورت ہے. تو پہلی وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جو ایس آئی ایف سی میں جو امیدیں تھیں کہ گلفیز سے پیسے آ جائیں گے, سعودی عرب سے پیسے آ جائیں گے, وہ تو ابھی تک مٹیریلائز نہیں ہوئے. Why? For different reasons. We were hearing that کوئی $60 billion آ جائیں گے in like 5 years time. یہ ہم نے سنے تو بہت زیادہ تھے, لیکن ابھی تک کوئی ایک بھی چیز مٹیریلائز نہیں ہو سکتی. اگلے 1-2 مہینے میں نہیں کچھ چیز مٹیریلائز ہو رہی؟ پراببلی دسمبر تک آپ کی شاید ریکوڈک کے حوالے سے کچھ مٹیریلائز ہو جائے, لیکن وہ منی از ناٹ گوئنگ ٹو کم اسٹریٹ اوے. اوکے, وہ بھی اس میں ٹائم لگے گا. اگر تو کہیں سے پیسے فوراً مل جاتے تو پھر ایک یہ ہو سکتا تھا کہ تھوڑا معاملہ آگے چلا جاتا الیکشنز والا. اور پھر سپریم کورٹ بھی موجود ہے. سپریم کورٹ کے لیے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے, ان جج صاحبان کے لیے بڑا مشکل ہے ٹو سائن آف سم تھنگ وچ از انکانسٹیٹیوشنل ان نیچر. اچھا, تو یہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن سے ہو جانے. اور پھر آئی ایم ایف, چیف جسٹس, اور تیسرا میاں نواز شریف صاحب کو جو باہر سے لے کر آئے ہیں. میاں نواز شریف صاحب بھی پرانے سیاستدان ہیں, گھاک سیاستدان ہیں, 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں, اس نظام کو بڑے اندر سے سمجھتے ہیں. کچھ دیکھ کے ہی گرے ہیں نا, ورنہ لندن ہی بیٹھے رہتے. سو انہوں نے پتہ سی الیکشن ہونے نے اس ہفتے آئے, تو ڈیل ہو, ہر چیز طے شدہ ہے, ہر چیز طے شدہ ہے. وہ واپس آئے, ان کے کیسز ختم ہوئے. کیسز ختم ہونے کے بعد پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ وہ ایک ایبسکانڈر جو تھا وداؤٹ سرینڈرنگ ٹو دا کورٹ, وہ گئے, انہوں نے جلسے سے خطاب کیا, اور پھر اس کے بعد ضمانتوں پہ ضمانتیں ہوئی جا رہی ہیں, جو کہ ٹھیک ہے, ہونی بھی چاہیے تھیں. کیسز ان کے اوپر میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود ایک ڈیل کی تو ساری چیزیں سامنے آپ کے موجود ہیں. پھر اس کے بعد ایم کیو ایم کا ساتھ ملنا, باپ کا ساتھ ملنا, کوئی شک کی گنجائش رہ گئی ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے وزیر اعظم جو ہے میاں نواز شریف صاحب ہیں. یہ ابھی تک تو پلان یہی نظر آ رہا ہے ہمیں. آپ ڈاؤٹ فل کیوں ہیں؟ میں ڈاؤٹ فل نہیں ہوں. میں ابھی آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک پلان تو یہی نظر آ رہا ہے. تو یہ کیا پلان چینج ہو سکتا ہے؟ آنے والے الیکشنوں تک تو چینج نہیں ہوگا. سو ان کے کیسز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ ہو جائیں گے الیکشن سے پہلے, اور وہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. میاں الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. ان کے کیسز پارلیمنٹ نے قانون پاس کر دیا ہے, وہ قانون کہیں چیلنج نہیں ہوا کہ جو نااہلی کی مدت ہے وہ 5 سال تک ہوگی. انڈیفینٹ ہوگی یا 5 سال تک؟ 5 سال تک ہوگی, انڈیفینٹ نہیں ہوگی. یہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے میں ختم ہوگی. تو یہ کنٹروورسی نے ایک دفعہ پھر جنم لینا ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب اپنے کاغذ جمع کرائیں گے, کاغذات نامزدگی, تو ان کا مخالف امیدوار یہ اعتراض ضرور اٹھائے گا اور معاملہ پھر کورٹس میں جائے گا. لیکن وہاں سے بھی کیونکہ پارلیمان ایک قانون پاس کر چکی ہوئی ہے تو ان کو ایک ریلیف مل جائے گا, ملنے کے چانسز ہیں. سو میاں نواز شریف صاحب جناب اگلے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں ایز آف ناؤ. ٹھیک ہے, آپ جو ہے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, تیاریاں کر رہے ہیں, حلقوں میں جا رہے ہیں. حلقوں میں کیا ہیٹ فیس کرنی پڑتی ہے آپ کو؟ دیکھیں, میں تو آزاد امیدوار ہوں, اسی حیثیت سے الیکشن لڑوں گا. اور پچھلے جو 16 مہینے کی جو حکومت کا جو بوجھ ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ میرے کندھوں پر نہیں ہے. جن کے کندھوں پر ہے ان کو تو پھر جواب دینے پڑ رہے ہیں, جن کے کندھوں پر ہے ان کو تو ہیٹ فیس کرنی پڑ رہی ہے. تو اللہ کا شکر ہے. اور پھر میں پچھلے 2-2.5-3 سالوں میں جو بھی میری گفتگو رہی اس کے اندر قطع نظر کانسیکوینسز کے مجھے اپنی سینٹ کی سیٹ بھی چھوڑنی پڑی. میرے لیے میرا جو سیاسی سوچ تھی, اظہار خیال تھا, وہ زیادہ اہم تھا. حالانکہ میں چپ کر کے بیٹھا رہ سکتا تھا اور اپنی سینٹ کی جو مراعات تھیں جتنی بھی تھیں وہ انجوائے کرتا رہتا, لیکن آئی واکڈ اوے. تو وہ میرے اوپر اس طرح کا بوجھ نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. اور میں جو گفتگو میں بھی اور اپنی سوچ میں بھی جس چیز کے اوپر کانسنٹریٹ کرتا ہوں وہ ہمیشہ یہی ہے کہ یار لوگوں کے مسائل کے اوپر توجہ دیں. یہ سیاسی جماعتیں لوگوں کے مسائل کے اوپر توجہ نہیں دے رہی, یہ پاور پالیٹکس کر رہی ہیں. آج میاں صاحب ڈیل کر کے آئے, عمران خان صاحب ڈیل کر کے آئے تھے, تو اس سیاست نے تو ہمارے ملک کو کبھی کچھ دیا ہی نہیں. تو بار بار یہ جو 76 سالوں سے دائروں کا سفر ہے یہ آخر ہم کب تک جاری رکھیں گے؟ ہمارے ساتھ آپ پہلے دیکھیں رانا بھائی, ہم کانٹیننٹ کی ریس سے باہر ہوئے, ایشیا کی ریس سے باہر ہوئے. ایک زمانہ تھا کہ ہم اس ریس میں تھے,
پھر اس کے بعد ہم ریجن کی ریس سے بھی باہر ہو گئے. اب ہمارا موازنہ افغانستان کے ساتھ ہوتا ہے. تو 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, نوجوانوں کا ملک ہے, بے شمار یہاں پہ ٹیلنٹ ہے, بے شمار یہاں پہ پوٹینشیل ہے. ہم صرف اشرافیہ جو ہے وہ اپنے لڑائی جھگڑوں سے فرصت ہی نہیں اس کو مل رہی کہ لوگوں کی قسمت بھی سنوار سکیں. کون سے حلقے سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں؟ میں اسلام آباد سے اور راولپنڈی سے الیکشن. اسلام آباد سے تو میں نے کنٹیسٹ کرنا ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس لیے کہ میں آزاد حیثیت. آزاد حیثیت. ٹھیک. پولیٹیکل پارٹیز آئی تھنک دیو لاسٹ آل ریلیونس. ابھی تک آپ رانا بھائی ایک جماعت ایسی نہیں ہے جو اپنا منشور بھی تیار کر سکی ہو. اچھا, ایک آپ نے اسلام آباد سے منشور پہ آتے ہیں, ایک اسلام آباد سے اور ایک پنڈی سے. پنڈی سے. جی ہاں. پنڈی سے کون سے حلقے سے؟ پنڈی سے چودھری نثار صاحب جہاں سے کنٹیسٹ کرتے رہے وہاں سے کنٹیسٹ کرنے کا سوچ رہا ہوں. پھر ایک اور آپشن میرے پاس اسلام آباد کے دوسرے حلقے کی بھی ہے. اچھا. ہاں, تو وہ اب جب وقت آئے گا تو ڈیسائیڈ کروں گا انشاءاللہ. تو اسلام آباد سے اور اسلام آباد کے دونوں حلقے بھی ہو سکتے ہیں. اچھا, دونوں. اور ایک اسلام آباد اور ایک پنڈی بھی ہو سکتا ہے. ایک اسلام آباد اور ایک پنڈی بھی ہو سکتا ہے. مطلب کنفیوژن کیوں کریٹ کر رہے ہو؟ یو ہیو ناٹ ڈیسائیڈڈ یٹ کہ آپ اسپینر پہ آئی ایم ڈیسائیڈڈ. مجھے اندر سے تو پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے. ابھی تو آپ کو پھر وقت لیکن تسی دس نہیں رہے ہو. اچھا چلو. اچھا مجھے یہ بتائیں وہ کیا ہوا آپ لوگوں کا؟ بڑا اچھا ایک ہارمنی تھی, شاید خاقان عباسی صاحب, مفتاح اسماعیل صاحب, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, وہ پارٹی بننی تھی. پارٹی آپ کہہ رہے بنے گی جا کے جناب الیکشنز کے بعد, کیوں؟ میرا پوائنٹ آف ویو یہی تھا کہ پارٹی پہلے بننی چاہیے. اوکے. لیکن میں باقی جو دوست ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ کیونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا ہے, الیکشن سر پہ ہیں, اور ایک پارٹی بنانے کے لیے اسٹرکچر کھڑا کرنے کے لیے یہ ایک لمبا پروسیس ہے, ٹائم کنزیومنگ ہے, تو اتنی جلدی ہم کر نہیں پائیں گے. دوسرا یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے سیاسی پارٹی کی ایک نئی کی گنجائش پیدا ہو چکی ہے, وہ خلا اپنی جگہ پر موجود ہے. ہم نہ بنائے, کسی اور نے بنانی ضرور ہے, بننی بھی ضرور ہے. اچھا. اور یہ جو ایکسپیریمنٹس والی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اوکے. جس طرح استحکام ایک اچانک راتوں رات ابھر کر سامنے آ گئی, پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز خیبر پختونخوا میں ابھر کر سامنے آ گئی. اب وہ اویئرنیس اتنی ہے, اور جو ماحول ہے گراس روٹس پہ, جو ہماری انوائرمنٹ ہے, اس میں لوگ اس طرح کی پولیٹیکل پارٹیز کو ایکسیپٹ کرنے کے فیئر انف. بعد میں آپ بنانا چاہتے ہیں, بعد میں جناب آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو پراپر طریقے سے آپ بنا سکیں گے. اس پارٹی کے اندر شاید خاقان عباسی صاحب ہوں گے, مفتاح اسماعیل صاحب ہوں گے, ضرور ہوں گے. شاید خاقان عباسی بھی ہوں گے, مفتاح اسماعیل بھی ہوں گے. شاید خاقان صاحب تو آن ریکارڈ ہیں کہ آنے والا الیکشن جو ہے وہ انہوں نے کنٹیسٹ ہی نہیں کرنا, اور اگر کنٹیسٹ کیا تو انڈیپینڈنٹ کریں گے. اچھا, تو کنٹیسٹ کریں گے انڈیپینڈنٹلی وہ؟ اب I don't know, it's up to him. It's like a confusion. وہ کہتے ہی ہیں کہ میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوں, میاں نواز شریف صاحب میرے جو ہیں دوست ہیں, پرانے دوست ہیں, میں احترام کرتا ہوں ان کا, ایک دوستی کا ریلیشن شپ ہے, لیکن میں پارٹی کے ٹکٹ پہ یعنی کہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑوں گا. ٹھیک ہے. دیکھیں ان کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے کہ اور برملا اس کا یہ اظہار کر چکے ہیں کہ جب جنریشنل ٹرانزیشن آ رہا ہو, ایک نسل سے دوسری نسل کو چیزیں منتقل ہو رہی ہوں, تو پرانے لوگوں کو پھر عزت دارانہ طریقے سے سائڈ پہ ہو جانا چاہیے.